السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں پروفیسر حافظ خرم اقبال یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے IR ڈپارٹمنٹ سے میرے ساتھ ڈاکٹر محمد قاسم علی صاحب موجود ہیں کہ جو ماہر امور تعلیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تعلیمی اداروں میں اور باہر اس وقت بے وفائی بڑی عروج پہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بڑا ایشو ہے۔ تو سر، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پروفیسر حافظ خرم صاحب، بہت شکریہ۔ جی ڈیفینیٹلی یہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بڑی تیزی سے پرویل کر رہا ہے، اسپیشلی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں۔ تو اس طرح سے ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس میں سب سے پہلا جو جز تھا وہ محبت اور بھائی چارے کا ہی تھا۔ تو آج کی ہماری سوسائٹی جو ہے، یہ پرویلنگ سوسائٹی ہے، اس میں یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ امیدیں ایک دوسرے سے رکھ لیتے ہیں اور اگلے کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے، جس وجہ سے کہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اگلے کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا ہے اور اپنی ہوپس کو، اپنی امیدوں کو دوسروں سے ذرا کم لگانا ہے، کیونکہ اس سے بھی انگزائٹی بڑھے گی، آپ کی موٹیویشن لیول کم ہوگا اور مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم جب آپ سے لوگوں کی ضروریات کو منسوب کر دیتے ہیں نا، جوڑ دیتے ہیں لوگوں کی ضروریات کو آپ کی ذات سے، تو یہ اللہ کریم کا آپ کے اوپر بہت ہی کرم ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں۔ اور ہمیں اسی سوچ کو، اسی اپروچ کو اپنی سوسائٹی میں بڑھانا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، لوگوں کی کاموں میں مدد کریں۔ جس طرح سے پروفیسر اشفاق احمد اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں، آسانیاں بانٹیں، کیونکہ جب آپ آسانیاں بانٹیں گے تو آپ کی خود کی زندگی آسان ہوگی۔ اور یہ جو بے وفائی کا آپ نے کہا ہے، ڈیفینیٹلی یہ تبھی ہم باوفا ہوں گے جب ہم اخوت و بھائی چارہ اور محبت کا درس دیں گے اور پریکٹیکلی اسے اس طریقے سے آسان بنائیں گے کہ لوگوں کی زندگیاں آسان کرنی شروع کر دیں گے۔ جب لوگوں کی زندگیاں آسان کریں گے تو لوگ ہماری طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ اچھا سر، یہ ہوتا بھی یہ ہے کہ اکثر نا اداروں میں لیگ پولنگ بہت ہے، بیک بائٹنگ بہت زیادہ ہے۔ یہ پھر سر بڑا مسئلہ بھی ہے، اس میں کلاس فیلو کے خلاف ہے، کلیگ اپنے کلیگ کے خلاف ہے، سرکشیاں عروج پہ ہیں، بغاوتیں جنم لے رہی ہیں، بغض عداوت ہے، کینے ہیں دلوں کے اندر۔ یہ سر بڑا ایشو ہے۔ جی پروفیسر صاحب، یہ اسی لیے ہے کہ یہ ہم میں جو کمیاں ہیں نا تھوڑی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اگلا ترقی کرے، حالانکہ ہمارا اس سے ہے ہی نہیں۔ انڈیویجول ڈفرینسز، ایجوکیشن میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انڈیویجول ڈفرینسز، کہ ایسے ہی آج کے طلبہ جی اس کے نمبر زیادہ آ گئے ہیں، میرے کم آ گئے ہیں، اس کے زیادہ کیوں ہیں، میرے یہ ٹیچر کے قریب کیوں ہے، میں ٹیچر کے قریب۔ تو یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کی سوشیو اکنامک لائف کر رہی ہوتی ہے، ان کا سوشل بیک گراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کی فیملی سٹرکچر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہمارا سوشیو اکنامک سٹیٹس کیا ہے، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو ہمیں اسی کے مطابق جو ہے اپنے لیول کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، ڈیفائن کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنا لیول، اپنا اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر لیں گے تو پھر ہم پرسکون ہو جائیں گے۔ تو پھر ہم سے کوئی ایسی نا امید ہم کسی سے رکھیں گے، نہ کوئی ہم سے رکھے گا، تو ہم اپنے کام میں ایکسلنٹ ہوتے جائیں گے۔ تو مینلی تو یہ جو پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشنل، تو یہاں پہ مینلی تو یہ ہے کہ اگر آپ میں پروفیشنل سکل ہے تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، اور اگر آپ میں نہیں ہے، آپ اوپر والی سٹیج پہ بھی چلے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کوئی لائک نہیں کر۔ یہ بھی ایک وجہ بنے گی کہ آپ کی جو بیک بائٹنگ ہے نا وہ ہوتی رہے گی کہ بندہ اتنا کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے تو اس سیٹ پہ کیسے پہنچ گیا۔ تو پھر وہ ساری چیزیں آئیں گی جو ابھی آپ نے بیان کی۔ تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے آپ کو پروفیشنلی ایکسلنٹ بنانے کی کوشش کریں۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم ایک ایکسلنٹ آئیڈل سچویشن پہ نہیں جا سکتے، اس پوری دنیا میں ایک ہی شخصیت ہیں اور وہ ہیں ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ ایک مکمل شخصیت ہیں، ایک کامل شخصیت ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں صرف کوشش کرنی ہے کہ ہم پروفیشنلی ایکسلنٹ ہو سکیں، تو اس کے لیے ہر لمحہ کوشش جاری رہے گی۔ تو اچھا، ایک اور بڑی ہے، آپ میرے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بندہ اچھا ہوتا ہے،
ہم اچھا کرتے ہیں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، ہم برا کرتے ہیں تو وہ برا ہو جاتا ہے. یہ بھی بڑا سر جی 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 بالکل بالکل. اور ہمیں ہمیشہ اچھے کی طرف ہی جانا چاہیے اور اچھا ہی کرنا چاہیے. ہاں سم ٹائمز لائف میں ایسی بھی بہت سی چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ ہم کرتے اپنی طرف سے اچھا ہی ہیں، لیکن وہ قدرت کی کچھ ایسی حکمت آڑے آ جاتی ہے کہ وہ ہماری آزمائش بن جاتی ہے، ہمارے لیے وہ مصائب بن جاتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن وہ ہمارے لیے آسانیاں ہی ہوتی ہیں. تو وہی بات شروع سے جو چل رہی تھی کہ یہ بے وفائی کیوں ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں نے یہی کہا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو اس کا اختتام میں کچھ یوں کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا. تھینک یو جی خرم صاحب، بہت شکریہ.